الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قال اللہ جل وعلا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وقال فی مقام آخر واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، عرب کے راج دلارے فاتح بدر و حنین کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سامعین ذی احتشام، آج ہم ایک ایسے موضوع کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جو میرے ذمہ لگایا گیا ہے، اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میرے حصے میں وہ موضوع آیا جو صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس سے قبل اس عظیم موضوع پر کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی اہل بیت کرام سے محبت بے شمار تقاریر سنی ہوگی، اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر ایک کی پاکٹ میں کم از کم 360 علماء تو موجود ہے نا، تو وہ جس کو چاہے اس موضوع پہ سن سکتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اتنے ایڈوانس دور میں اگر میں نے گفتگو کرنی ہے تو میں کوئی اپنے علم کی دھاک بٹھانے نہیں آیا، بلکہ میں آپ لوگوں کے چہروں کی زیارت اور ان پاک باز ہستیوں کے ذکر کے صدقے اپنی اور آپ کی آخرت کی نجات اور بخشش کا وسیلہ بنانے آیا۔ تو میں نے جو ادنا درجے پہ، بہت چھوٹے درجے پہ جو میں نے اپنی سمجھ کے مطابق آج کے موضوع پہ ریسرچ کی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں جب کوئی لیکچر لینا چاہیے، کلاس لینی چاہیے، یا خطاب سننا چاہیے، یا تقریر سننی چاہیے، تو ہمیں یا تو اس کو ریکارڈ کر لینا چاہیے یا اسے لکھ لینا چاہیے۔ یعنی مووی والے کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ساری باتیں، یہ آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یا تو اسے اپنے دل میں ریکارڈ کر لیں یا اس کو کاغذ قلم کے ذریعے سے لکھیں، کہ لکھی ہوئی باتیں جب انسان کے سامنے آتی ہیں تو ہر بار ہر بات نئی نئی جہت، نیا نیا معنی دیتی ہے، اور علم کی کئی نئی جہتیں انسان کے ایمان کو جلا بخشتی چلی جاتی ہیں۔ اب سمجھیے آج کے موضوع پہ میں نے ٹوٹل 7 باتیں کرنی ہیں، جس میں سے پہلی بات کیا ہے کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے یہ امت کے ٹوٹے ہوئے، شکستہ، تفرقہ بازی میں پھیلے ہوئے، بکھرے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے کرنی ہے کہ ہمارا آج کا موضوع امت محمدیہ کی نبض ہے۔ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس کائنات کی جو نبض ہے وہ نام محمد کے صدقے سے چل رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس امت کی جو نبض ہے وہ صحابہ کرام کی اہل بیت سے محبت کے صدقے سے چل رہی ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہم نشینی کے آب و گل سے تیار ہونے والی وہ پاکیزہ جماعت ہے جن کے سینے ہمیشہ کے لیے کینے سے پاک ہو چکے تھے اور محبت سے لبریز تھے۔ یہ دوسری بات آج ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے، جس طرح
یہ امت کے شکستہ دلوں کو توڑنے کا ذریعہ ہے، امت کی نبض یعنی امت کی بقا کا سبب ہے۔ اسی طرح صرف امت محمدیہ نہیں، پوری عالم انسانیت کی یہ فکری ضرورت ہے۔ اگر دنیا میں کسی نے لیڈر دیکھنا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ جیسا ہے، اور اگر فالوور دیکھنے ہیں تو وہ اصحاب محمد جیسے ہیں، اور اگر دنیا میں کوئی یونیورسل ہستیاں دیکھنی ہیں جنہیں اپنے نہیں بیگانے بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لین پول کہتا ہے امام حسین and his companions were rigid believers in God، کہتا ہے امام حسین اور ان کے جانثار ساتھی خدا پر سچا ایمان رکھنے والے تھے۔ تو آج کا موضوع پوری دنیا کی انسانیت کے لیے فکری ضرورت ہے، انٹلیکٹ کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، سماجیات کے اعتبار سے۔ تو گویا آج کے موضوع کو ہم نے سوشلی، ایتھیکلی اور اسپرچولی تین جہتوں پر اہل بیت کی محبت انسان کی زندگی میں اس کی روحانی، اس کی اخلاقی اور اس کی سماجی تربیت پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے، یہ اہل بیت سے صحابہ نے محبت کر کے عمل کر کے ہمیں بتلا دیا کہ جو اہل بیت کا محب ہو جاتا ہے وہ شارٹیسٹ پاسیبل وے سے رب کا محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ 7 باتیں کاش آپ اسے لکھ لیں، اسے ریکارڈ کر لیں، اسے دل میں محفوظ کر لیں، تو ہو سکتا ہے یہ باتیں جو اللہ نے مجھے عطا کی، میں آپ کی امانت آپ تک دینے آیا ہوں، جب اسے آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ یہ صحابہ اور اہل بیت کے موضوع کو کسی مسئلے کی تناظر میں نہیں دیکھیں گے، آپ اس تناظر میں نہیں دیکھیں گے کہ بھئی صحابہ اور اہل بیت ہمارے ہیں اور ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے صحابہ سے پیچھے ہٹ گئے اور دوسرا وہ ہے جو اہل بیت سے، نہیں، آپ اس موضوع کو اس تناظر سے نہیں دیکھیں گے، آپ کہیں گے کہ صحابہ اور اہل بیت تو یونیورسل ہستیاں ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان ہدایت کا سہارا ستارہ ہے اور ہماری بخشش کا سہارا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ میرے بھائیوں نے، میرے پیٹی بھائیوں نے ساری زندگی صحابہ و اہل بیت کی محبت پر 2 3 4 واقعات تو سنائے، لیکن اس کی جو عملی جہاد تھی، اس کی جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن تھی، اس کے ذریعے سے سوسائٹی میں، معاشرے میں جو اتحاد، یگانگت، محبت، امن، عدل، انصاف، پیار، رواداری اور اخوت کی فضا قائم ہو سکتی تھی، اس کی طرف توجہ نہیں دی، جس کا سبب یہ بنا کہ اتنی یونیورسل ہستیاں جو پوری کائنات کی ہدایت کے لیے آئی تھی، ان کو ہی ہم نے وجہ نزاع اور ان کو ہی ہم نے مختلف کی اور انہیں ہی اختلاف اور جھگڑے کی وجہ بنا دی۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اسلام کے صحیح وکیل نہ بن سکے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم صحابہ و اہل بیت کا وہ چہرہ، وہ رخ روشن جس سے پوری کائنات تابندہ ہے، وہ آپ کے سامنے نہ رکھ سکے۔ تو آج ہم اپنی اس کمزوری کا ازالہ کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں کہ آج ہم آپ کے سامنے صحابہ و اہل بیت کی ان جہتوں کو سامنے رکھیں کہ جس کے ذریعے سے جب آپ کے سامنے صحابہ یا اہل بیت میں سے کسی کا بھی نام آئے تو سب سے پہلے سچائی کا پیکر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، پھر وفا کا علم بردار کھڑا ہو جائے، پھر علم اور حلم کے پیکر کھڑے ہو جائیں، پھر تقوی اور قربانی اور ایثار اور اتحاد کے جامع شخصیات کھڑی ہو جائیں، کیونکہ تاریخ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام عمر میں بڑے تھے اور اہل بیت اطہار حضرات حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، شمسین، قمرین، منیرین، عظیمین، شہیدین، ریحانتین، الحسن والحسین کلم منہما نور العین، عمر میں چھوٹے تھے لیکن صحابہ کبھی ان کو چھوٹا نہیں سمجھتے۔ صحابہ عمر میں چھوٹے تھے، یعنی صحابہ سے اہل بیت حسنین کریمین عمر میں چھوٹے تھے، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان نے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے، عبداللہ ابن عباس نے، حضرت امین امت نے اور بلال حبشی نے کبھی صحابہ کو عمر میں، اہل بیت کو عمر میں چھوٹے ہونے کے باوجود چھوٹا نہیں سمجھا، کیونکہ جب آپ کسی کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو اس سے شفقت سے پیش آتے ہیں، اس پر مہربانی کرتے ہیں، لیکن جب آپ کسی کو بڑا
समझते हैं तो फिर उससे शफकत नहीं करते, उससे मोहब्बत करते हैं, उससे मवद्दत करते हैं, उसकी ताज़ीम करते हैं, उसकी तौकीर करते हैं और हाथ दर्जा ताज़ीम करते हैं। और मुझे मेरी आंखों से ये बात गोया आलम तखय्युलात में नजर आती है कि हजरत अबू हुरैरा से हसनैन करीमैन पढ़ते रहे और अबू हुरैरा उम्र में बड़े होने के बावजूद अपने सर के रुमाल से उनके नालैन साफ, क्योंकि वो उन्हें उम्र में छोटा नहीं, वो उन्हें दर्जे में बड़ा समझते थे, वो उन्हें अखलाक में बड़ा समझते थे, वो उन्हें अदल में बड़ा समझते थे, वो उन्हें सच्चाई में बड़ा समझते थे, वो उन्हें तकवा में बड़ा समझते थे, क्योंकि उनकी सारी अज़मतें रसूलुल्लाह की निस्बत से थी। तो सहाबाए कराम ने अहले बैत से जो मोहब्बत की है, जो मवद्दत की है, जो उनकी ताज़ीम की है, जो उनकी तौकीर की है, जो उनके साथ प्यार किया है, जो उन पर अपनी औलादे कुर्बान की है, तो उसे अपनी ईमान की जान समझ कर की है। कि वो ये समझते थे कि ये मवद्दत अहले बैत और मोहब्बत अहले बैत ये कोई ज़ाहिरी हकीकत नहीं कि बस तारीख ने इसे कहा तो हम इसे समझ ले। वो कहते थे नहीं नहीं, ये तो रूह की सच्चाई है, ये तो दिल की कैफियत का नाम है। जब आपका दिल किसी से मोहब्बत करने लगता है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पाक जिसमें आका दो जहां ने हजरत उम्र फारूक आजम से फरमाया था, ए फारूक आजम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही वन नास अजमईन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, फरमाया तुम में से कोई भी उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मैं मोहम्मद उसे उसके माँ बाप से, उसकी औलाद से, उसके मालो जान से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। ये हदीस जब उम्र फारूक आजम ने सुनी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सुनी, तो वो सारी जिंदगी ये नाराए मस्ताना बुलंद करते रहे कि जमाने वालों याद रखना रसूलुल्लाह की मोहब्बत और रसूलुल्लाह की मारिफत तो उनके अहले बैत की मोहब्बत और मारिफत में छुपी हुई है। और बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर उम्मत का इतना बड़ा सूफी, सारे जमाने के सूफियों के पहाड़ों की खोह में काटे हुए चिल्ले एक तरफ और अबू बकर की गारे सौर की 3 रातें एक तरफ, वो जो मार्फत के इस मकाम पर पहुंचा हुआ है कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मौजूद है और आका फरमा रहे हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माना, सिद्दीक तू मेरे साथ है और अल्लाह हमारे साथ है। वो सिद्दीक अकबर उम्मत को ये पैगाम दे गए कि हम असहाबे रसूल आले रसूल से किस कदर मोहब्बत करते थे। बुखारी में ये हदीस पाक मौजूद है, आप फरमाते थे उरकुबू मुहम्मदन फी अहले बैत ही, मोहम्मद के बाअदब बनना चाहते हो, फरमाया उनके अहले बैत के बाअदब बन जाओ। मोहम्मद के गुलाम बनना चाहते हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले नबी के गुलाम बन जाओ। उनकी इत्तिबा चाहते हो, आले नबी की इत्तिबा करो। उनसे मोहब्बत का दावा रखते हो तो आले बैते रसूल से मोहब्बत का दावा रखो। और तिरमिज़ी की हदीस पाक वाज़े करती है कि आले बैते रसूल जिनसे असहाबे रसूल मोहब्बत करते थे वो कौन है। आका दो जहां फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनि व अबाहुमा व उम्महुमा कान माई फी दरजती यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, फरमाया ऐ मेरे सहाबा जिसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की और ये जो मेरे दाएं बाएं 2 शहजादे बैठे हैं इनसे मोहब्बत की, व अबाहुमा और इनके अब्बा अली बिन अबी तालिब से मोहब्बत की, व उम्महुमा और इनकी मां फातिमा ज़हरा से मोहब्बत की, फरमाया कान माई फी दरजती यौमल क़ियामा, फरमाया क़यामत के दिन उसे जन्नत भी मिलेगी और मेरे कुर्बे खास में मिलेगी। हदीस के अल्फाज हैं जामे तिरमिज़ी के, फरमाया काना माइया, हजूर ने फरमाया वो मेरे साथ होगा, फी दरजती, फरमाया जहां मैं हूँगा वहां। भाई आका तो नबियों के मकाम से भी ऊपर वाले वराउल वरा मकाम में होंगे, तो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला उस मकाम में कैसे जाएगा। आले मार्फत ने कहा जैसे बादशाह के महल में जारूब कश हुआ करते हैं ना, गुलाम हुआ करते हैं ना बादशाह के महल में, ऐसे ही आका करीम के अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हुजूर
فرما رہے ہیں فی درجتی، میرے درجے میں، میرے محل میں، میرے قرب خاص میں میرے وہ غلام ہوں گے جنہوں نے میری اہل بیت کا حق جانا اور انہیں مانا اور انہیں پہچانا۔ امام عالی مقام امام حسین خود روایت کرتے ہیں، حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ سیدنا امام حسین بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیت کی پیروی کو لازمی پکڑو۔ آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ مودت و محبت اہل بیت جو اصحاب رسول نے کی ہے اس کے سبب جو ان کو روحانی، اخلاقی، سماجی برکات ملی، اور پوری امت میں آج جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا ڈنکا بجتا ہے وہ کس سبب سے ہے، اس ضمن میں ایک حدیث پیش کر کے بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں کہ میرے نانا جان نے فرمایا کہ اہل بیت کی محبت کو اور ان کی مودت کو اور ان کی پیروی کو لازم پکڑو۔ بس وہ شخص جو اس حال میں اللہ سے اپنی وفات کے بعد ملا کہ امام حسین کہتے ہیں وہ ہماری پیروی کرتا تھا تو وہ ہماری شفاعت سے وسیلے سے جنت میں بھی جائے گا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حضرت محمد مصطفیٰ کی جان ہے۔ امام حسین حدیث روایت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کسی بھی شخص کا کوئی عمل ہمارے حق کی معرفت کیے بغیر اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ حضور کے اصحاب جانتے تھے کہ ہر ایک کا عمل اگر اسے فائدہ دے سکتا ہے تو وہ رسول اللہ کے اہل بیت کے حق کو پہچان کر، اور حضور فرماتے تھے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اہل بیت کا حق یاد دلاتا ہوں۔ اب میں آپ کو ایک حدیث پاک اور ایک روایت کے ذریعے سے یہ بات مزید کھول کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کو جو مقام اور معرفت اور منزلہ حاصل تھا صحابہ نے اسے کیسے جانا اور پھر کیسے مانا، تو پھر ان کی روحانی اور اخلاقی اور سماجی قوتیں جو تھی وہ عالم بالا کی طرف پرواز کر گئیں، اور وہ امیر المومنین اور ہمارے سردار بن گئے اور امت مسلمہ کے سردار بن گئے۔ اس ضمن میں امام باقری نے فتوحات میں ایک روایت لائے ہیں، کہتے ہیں غزوہ موتا کے موقع پر حضور کے اصحاب جب شہید ہو رہے ہیں تو دو اصحاب حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر جو ہے بن ابی طالب جنہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے جو جنت میں پروں سے پرواز کرتے ہیں، یہ دونوں شہید ہو گئے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر طیار جنت میں پروں سے پرواز کر رہے ہیں، لیکن جعفر طیار کی پرواز قدرے اونچی ہے اور زید بن حارثہ کی پرواز قدرے نیچی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے اپنے ان دونوں اصحاب کی تربیت میں یا ان سے محبت میں کبھی فرق نہ رکھا تھا، میں جتنی اپنے اصحاب سے محبت کرتا میں اتنی اپنے اہل بیت سے محبت کرتا، جس طرح میں نے اپنے اہل بیت کی تربیت کی میں نے اپنے اصحاب کی بھی اسی طرح تربیت کی ہے، اور دونوں شہید بھی ایک ہی جگہ پر ہوئے ہیں، لیکن پھر جعفر کی پرواز اونچی اور زید بن حارثہ کی قدرے نیچی کیوں ہے؟ یہ ذہن میں خیال آیا، جبریل امین رب کا پیام لے کر آ گئے، اے امت محمدیہ آج اس حدیث پاک اور اس روایت کو سمجھو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضور کے اصحاب اہل بیت سے محبت کیوں کرتے تھے اور ہم نے آج کیوں کرنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور آ کر کہنے لگے پیارے حبیب رب کریم کی بارگاہ سے میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں، ہم نے جعفر کی پرواز اونچی اس سبب سے کی ہے کہ تقوی میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، شہید ہونے میں زید بن حارثہ اور جعفر برابر ہیں، لیکن درجے میں جعفر اونچے اور زید بن حارثہ قدرے نیچے اس لیے ہیں کہ جعفر کو جو آپ کے اہل بیت سے نسبت ہے، جعفر آپ کے اہل بیت سے ہے تو ہم نے جعفر کا درجہ اونچا کر دیا ہے، جعفر آپ کے اہل بیت سے ہے تو ہم نے اس کا درجہ زید بن حارثہ سے اونچا کر دیا ہے۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کو پتہ چل جائے، وہ نمازیں پڑھے، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ کریں، ادا کریں، لیکن رسول اللہ کی اہل بیت کو جو درجہ حاصل ہے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔
بڑھا سکتے ہیں، اپنی اخلاقیات کے درجے بڑھا سکتے ہیں، اپنی سماجیات کے درجے بڑھا سکتے ہیں، اپنے نظام حکومت میں حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طرح، فاروق اعظم کی طرح، عثمان غنی کی طرح اپنی حکومت میں، اپنی سیاست میں، اپنی سلطنت میں وہ اسوہ حسینی کی پیروی کر سکتے ہیں، جس سے اللہ ان کے عدل کو، ان کی وفا کو، ان کی حکومت کو، ان کی سلطنت کو، ان کی اس مودت کے ذریعے سے جو انہوں نے حضور کے اہل بیت سے کی ہے اسے دوام دے گا، امت کے دلوں میں محبت کے جو ہے وہ پروانے اور جگنو روشن کر دے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں امت میں جو عمر ثانی کے اعتبار سے معروف ہوئے ان کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ پوری امت محمدیہ میں حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے بعد جس بندے کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے کردار کی، اس کی عدالت کی، اس کی وفا کی، اس کی سچائی کی گواہی دیتا ہے تو وہ صرف عمر بن عبدالعزیز ہیں، جو بنو امیہ کے خاندان سے تھے لیکن حضور کی اہل بیت سے محبت کی وہ مثال رقم کی، اللہ نے رہتی دنیا تک ان کا نام چمکا دیا ہے۔ یہ حضور کے اہل بیت سے، حضور کے اصحاب، تابعین و تبع تابعین کی محبت کا صلہ ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز صحابہ سے نہیں ہیں، تابع تابعین و تبع تابعین کے بعد کے دور کے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ ایک نمونہ اور ماڈل پیش کر دیا ہے، کسی زمانے کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی خطے کا ہو، کسی قوم سے ہو، کسی قبیلے سے ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں حضور کے اہل بیت کا حق پہچان لے، اللہ اس کی زندگی میں برکت دیتا ہے، اس کی حکومت میں برکت دیتا ہے، اس کے فیصلوں کو عدل و انصاف کا منبع مرکز بنا دیتا ہے، اس کی ذات کو خیر الناس من ینفع الناس، انسانیت کے لیے فلاح کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے حضور کے صحابہ کی جو اہل بیت سے محبت تھی اس سے سبق لیتے ہوئے اپنی روحانی ترقی میں اپنے آپ کو رب کا قرب خاص بھی دلوایا، رسول اللہ کی نگاہ عنایت بھی دلوائی، خلفائے راشدین کے ماڈل کو بھی فالو کیا، اور اسی طرح روحانی ترقی کے بعد اپنی اخلاقی ترقی میں عمر بن عبدالعزیز کا یہ عالم گھر میں مہمان آ جاتا ہے اور چراغ روشن ہے، اسے گل کرنے کا ٹائم آ گیا، قریب نوکر سویا ہوا ہے، آپ نوکر اور خادم کو نہیں جگاتے کہ جا کر چراغ کو بند کر کے آئے، خود اٹھتے ہیں اور چراغ بجھاتے ہیں، واپس اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہیں۔ مہمان کہنے لگا آپ امیر المومنین ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، سلطنت کے حاکم ہیں، یہ چراغ تو نوکر بھی بجھا سکتا تھا، آپ نے خود جا کر کیوں بجھایا؟ سنیے ان کی اخلاقی تربیت، حضور کے اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی پیروی کے سبب کس قدر ہوئی تھی۔ فرمانے لگے جب میں یہاں سے چل کر گیا تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، جب چراغ بجھایا عمر بن عبدالعزیز تھا، جب واپس آیا عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ میرا غلام اگر اس وقت سو رہا ہے تو میں ایک وقت میں اس پہ 2 کام کیوں جمع کر دوں؟ میں اس کی نیند کو، اس کے نیند میں خلل کیوں ڈالوں؟ یہ ہوتی ہے انسان کی اخلاقی ترقی جو حضور کے صحابہ نے حضور کے اہل بیت کے تصدق امت تک پہنچائی۔ حضور کے صحابہ دیکھتے تھے کہ اہل بیت اخلاقیات میں کس اعلیٰ معیار پر قائم ہیں کہ انہیں یونیورسل ہستیاں بنا دیا گیا ہے، کہ پوری انسانیت کی فکری ضرورت بن چکی ہیں۔ انسانیت میں کوئی انسان نہ آدمیت کو پہچان سکتا ہے، نہ انسانیت کو پہچان سکتا ہے، نہ ہیومینٹی کے شرف سے آگاہ ہو سکتا ہے جب تک وہ اہل بیت کی سیرت کو نہیں دیکھتا۔ ارے اہل بیت کی سیرت دیکھو جو حضور کے صحاب نے دیکھی، قرآن سورۃ الطہر میں بیان کرتا ہے اہل بیت نے منت مانی ہے، روزے رکھے ہیں اور کھانا پکایا ہے، افطاری کا وقت آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے کچھ فقیر آ گئے، یتیم آ گیا، مسکین آ گیا، اسیر آ گیا، قیدی آ گیا، اہل بیت نے اپنا لقمہ، اپنا کھانا ایثار کی، سخاوت کی اور کائنات انسانی کے لوگوں کے لیے آسانی بانٹنے کی وہ مثال کام کر دی کہ قرآن ان کی شان میں آیات وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کے الفاظ بیان کرتا ہے، جس سے امت کا ہر وہ فرد جو امت کا بادشاہ اور سلطنت کا حکمران بنتا ہے اس کے لیے سبق ہو جاتا ہے کہ اہل بیت کو یہ درجے ایسے ہی
نہیں ملے، یہ انہوں نے کمائے ہیں، ڈیزرو کیے ہیں، ایثار و قربانی کی انتہا کی ہے، اور حضور کی امت پر سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ رب رحمان اور نبیوں کا سلطان ان سے راضی ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ لیکن ہائے افسوس، ہم امت کو یہ جہتیں نہ بتا سکے، ہم نہ بتا سکے کہ حضور کے صحابہ جو اہل بیت سے محبت اور مودت کرتے تھے تو اللہ نے اس کے صلے میں انہیں کیا عطا کیا کہ ان کی حکومت میں، ان کی بادشاہی میں عدل کا پہرا تھا۔ فاروق اعظم خود فرماتے ہیں واللہ ما علی ظہر الارض احد احب الی من علی۔ حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم، اس زمین پر چلنے والے انسانوں میں مجھے علی سے زیادہ کوئی پیارا نہیں لگتا، کیونکہ پیارے آقا کا مثال ہو گیا ہے۔ صدیق اکبر بھی پردہ فرما چکے ہیں، اور عمر فاروق اعظم اپنے منبر پر بیٹھے ہیں اور امیر المومنین ہیں، اپنے ہر مشورے میں علی بن ابی طالب کو شریک کرتے ہیں، ہر فیصلہ ان سے کرواتے ہیں، اور صبح و شام ان کے لیے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ انت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنہ، اے علی آپ میرے بھی مولا ہیں اور قیامت تک ہر مومن مسلمان اور مرد کی عورت کے بھی مولا ہیں۔ اور یہ فرماتے کہ اس روئے زمین پر مجھے علی سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہے۔ کیوں؟ فاروق اعظم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ صرف محبت نہیں ہے، یہ فاروق کی روحانی بصیرت ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ علوم نبوت کا وہ سینہ جس پر رب نے زمینوں کے نہیں آسمانوں کے بھی راز کھولے ہیں نا، اس نبی نے اپنے سارے علوم کا دروازہ علی کو بنا دیا۔ یہ محض عقیدت نہیں ہے۔ آج ہمیں فقط عقیدتوں کے سبق پڑھانے والوں کو سوچنا ہوگا، ہمیں اب عقیدت سے ذرا عمل تک کا سفر کرنا ہوگا۔ اہل بیت کی محبت میں اب عقیدت سے ذرا اگلی سیڑھی وہ ہے عمل کی، اور اہل بیت کا عمل کیا ہے؟ یتیم، مسکین، اسیر کی خدمت کرتے ہیں، اور حکمران وقت جو موجود ہے اس کے ساتھ مل کر اسلام کی جو بنیادیں ہیں اسے مضبوط کرتے ہیں، اپنے خون سے اس کی آبیاری کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو شہادت کا موقع آتا ہے تو علی المرتضیٰ کے دو شہزادے اور حضرت عمر کا بیٹا عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور عثمان ابن عفان کی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں، اور امت محمدیہ کو اخوت کا، اتحاد کا، شگنگت کا، محبت کا اور حضور کے اصحاب کی قربانیوں کا نتیجہ اور صلہ بتاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اپنے تفرقوں سے، مسل کی تعصبات سے، فرقہ واریت کے عذاب سے اگر تم گرے ہو اور نکلنا چاہتے ہو تو حضور کے صحابہ نے جس طرح حضور کے اہل بیت سے محبت کی تم بھی ادھر ہی پلٹ آؤ، اور حضور کے اہل بیت نے جس طرح حضور کے اصحاب سے محبت کی تم بھی اس طرف پلٹ آؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا۔ تمہاری مجالس کو گریہو محفل وہ جو گریہو زاری کی محافل ہیں اس کے اندر اللہ اپنے روحانی انوار و تجلیات کو طاری کرنے کی محافل بنا دے گا۔ تمہارے معاشرے میں اخوت ہوگی، مساوات ہوگی، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، امن ہوگا، پیار ہوگا، اور یہی وہ چیز ہے جو آج اگر امت کے دل میں بیدار ہو جائے تو سارے فرقے ختم ہو سکتے ہیں، ہماری مساجد یکجہتی کا مرکز بن سکتی ہیں، ہمارے نوجوان عشق حسین میں کردار کے غازی بن سکتے ہیں، نہ کہ صرف نعروں کے غازی۔ تو میرے بھائیو آؤ آج کی اس علمی اور روحانی محفل میں ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے حضور کے صحابہ کی طرح ہم نے حضور کے اہل بیت سے محبت کر لی تو پھر ہمیں سبق کیا ملے گا؟ ہمارے اخلاق میں امام علی مقام اور امام حسن پاک کے اخلاق کی روشنی مہک اٹھے۔ کیا اخلاق ہے حضرت امام حسین کا کہ جب جناب حضرت معاویہ نے ان سے کہا کہ یار یہ خلافت، یہ سلطنت، یہ حکومت میرے حوالے کیجئے، میں اسلام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، تو آپ نے اپنے نانا جان کی وہ حدیث جو بخاری شریف میں موجود ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ان ابنی ھذا سید فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے سے امت کے دو گروہوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔ اہل بیت کے تصدق امت کے ٹوٹے ہوئے دل جڑ سکتے ہیں۔ یہ سبق ہے اس حدیث میں کہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت امام حسن کا پوری بادشاہت تو
تحفہ اور گفٹ کر دینا امام حسن کا اخلاق ہے کہ جب امت کو جوڑنے کی بات آ جائے تمہارا اپنا حق بھی ہو تو پیچھے ہٹ جائے، تمہارا اپنا حق بھی ہو تو پیچھے ہٹ جانا، امت کو ٹوٹنے نہ دینا، اسے تفرقہ بازی کا شکار نہ ہونے دینا، اسے مسلک کا شکار نہ ہونے دینا، مساجد میں کہیں تم لڑائیاں جھگڑے نہ کروانا، کہیں تم کفر کے فتوے نہ لگوانا۔ امت کو جوڑنے کا معاملہ آ جائے تو اپنی انا کو، اپنی میں کو پیچھے کر دینا اور اپنے دل کا مکہ فتح کر دینا۔ نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے۔ حضرت امام حسن نے یہ سبق کہاں سے لیا تھا؟ اپنے نانا جان سے لیا تھا۔ لین پول ویسٹ کا بہت بڑا ہسٹورین ہے، وہ کہتا ہے، ذرا حاجی صاحب سنیے، بڑی سمجھنے والی بات ہے، آج امت مسلمہ کے سارے تفرقے ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم اس ایک اصول پر عمل کر لیں جس پہ امام حسن نے عمل کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ان کے نانا جان کا سبق اور درس تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے، دشمنیاں کی تھی، وہ سب بھی اگر موجود ہے، فرمایا جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کسی سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ کہا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ ویسٹ کا ہسٹورین لین پول اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا زمانے والوں سنو، میں نے کائنات اور تاریخ کی ہستی میں کوئی ایسا بہادر، کوئی ایسا فاتح نہیں دیکھا کہ جس نے ایک دن میں بغیر جنگ لڑے 2 فتوحات حاصل کی ہوں۔ سبحان اللہ، ایک دن میں بغیر جنگ لڑے 2 فتوحات، بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس دن مکہ فتح ہوا تھا بس مکہ ہی فتح ہوا تھا۔ لین پول کہتا ہے نہیں نہیں میری نظر سے دیکھو، وہ بہت بڑا انٹلیکچوئل ہے، وہ کہتا ہے نہیں میری نظر سے دیکھو، محمد عربی کو اس دن 2 فتوحات حاصل ہوئی۔ یہ امام حسین نے اپنے نانا کی وہ سنت ادا کی کہ ساری بادشاہی جناب معاویہ کو تحفہ کر کے 2 فتوحات حاصل کی۔ کون سی؟ سنیے گا، لین پول کہتا ہے ایک تو محمد نے مکہ فتح کیا اور ایک محمد نے خود محمد کو۔ جب آپ اپنی انا کو پیچھے کر دیتے ہیں، جب آپ اپنی دشمنی کو پیچھے کر دیتے ہیں، جب آپ الحب فی اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، والبغض فی اللہ، اور اگر کسی سے نفرت رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے، پھر آپ اپنی زندگی کا مکہ فتح کر لیتے ہیں، آپ اپنی انا کو مار دیتے ہیں، اپنی میں کا مکہ فتح کر لیتے ہیں۔ تو لین پول کہتا ہے عرب کا یہ مزاج تھا، اگر ایک بار لڑائی ہو جاتی تو صدیاں چلتی، نسلیں کی نسلیں مر جاتی۔ یہی تو یزید پلید نے کہا تھا کہ میں نے اپنے بدر کے لوگوں کا بدلہ لیا ہے۔ یہ عرب کا مزاج تھا کہ منتقم مزاج، ظالم لوگ دشمنیوں کو صدیوں یاد رکھتے تھے، اور سیدنا رحمت للعالمین مہربان مزاج والے مکہ میں آتے ہیں، اپنی زندگی کا مکہ بھی فتح کرتے ہیں اور پوری کائنات کے دلوں کو بھی فتح کرتے ہیں۔ اور یہی بات انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے 8th ایڈیشن میں لکھی ہے کہ he was the most successful among all prophets because he commanded the hearts of people۔ محمد مصطفیٰ تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے کامیاب ترین پیغمبر اور رسول تھے کیونکہ انہوں نے لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا۔ تو امام حسین کا یہ سبق ہے۔ حضور کے صحابہ اہل بیت سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ وہ دلوں کے فاتح ہیں۔ بولیے تو صحیح نہ یار بھائی، 10 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم آقا کے دور اقدس میں پھیلا، آگے پھر حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں پھیلا، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں تو 26 لاکھ سے 30 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پیغام پہنچا ہے، لوگوں کو فتح کیا، علاقوں کو فتح کیا۔ لیکن فاروق اعظم ساری زندگی یہی کہتے رہے ہمارے دلوں کو تو حسنین کریمین نے فتح کر لیا، ہمارے دلوں کو تو علی کے اخلاق نے فتح کر لیا ہے، ہمارے دلوں کو تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے اخلاق نے فتح کر لیا ہے کہ وہ سیدۃ نساء العالمین بن گئی ہیں، تو امت کی بیٹیوں کے لیے رہنما بن گئی ہیں۔ آئیے اہل بیت سے محبت جو حضور کے صحابہ کرتے تھے، فقط عقیدت نہیں تھی، یہ فقط عقیدت نہ تھی، یہ عقیدت سے اگلی بات تھی، وہ اہل بیت کو رسول اللہ کے تصدق رب کی معرفت کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے اور وہ یہ پہچانتے تھے کہ
کہ اگر ان سے محبت کر لی جائے تو دنیا سے لے کر آخرت تک کی ہر منزل میں اللہ اور اس کے رسول کی معرفت مل جائے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بار یہ واقعہ سنایا تھا اور مجھے پر زور جو ہے وہ فرمائش کی گئی کہ یہ بات میں دوبارہ سنا دوں کہ سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہیں، اہل بیت کی معرفت رکھتے ہیں، یمن سے مال غنیمت آتا ہے، تقسیم فرماتے ہیں. یہ آپ نے کافی مرتبہ سنا ہوگا لیکن جو نتیجہ میں دینا چاہتا ہوں وہ آپ کے لیے انشاءاللہ نیا ہوگا. آپ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں اور ہر ایک کو جتنا بنتا ہے 500 درہم دینار دیتے جا رہے ہیں. لیکن جب اہل بیت کے خانوادے کے دو حسین پھول جنہیں حضور اپنے پھول کہا کرتے ہیں، ہمارے ہاں نتایا فی الدنیا جنہیں حضور کہتے ہیں، من احبہما، اے حسنین کریمین، جو تم سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دو پھول آئے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے اصول بدل دیے. وقت کے بادشاہ امیر المومنین حضور کے شہزادوں کے لیے میاں اقبال صاحب اپنے قانون بدل دیتا ہے، اپنے اصول بدل دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے فقط عقیدت نہیں ہے، ہم تو انہیں اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. اور فاروق اعظم اپنا امامہ اتار کر اپنے بالوں کو پکڑ کر شہزادوں کو کہتے ہیں، حل انبت الشعر علی رؤوسنا الا ابوک یا سیدی، اے پیارے شہزادے حسن، اے پیارے شہزادے حسین، تمہیں اپنے آپ کو میرے بیٹے عبداللہ پر قیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے نانا جان اور عبداللہ کے نانا جان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اے پیارے شہزادوں، اپنے آپ کو کبھی عبداللہ پہ قیاس نہ کرنا کہ عبداللہ میری مجلس میں آتا ہے تو اجازت لے کے آتا ہے، تم جب چاہے آ سکتے ہو. کیوں کہتے تھے حل انبت الشعر علی رؤوسنا الا ابوک یا سیدی. ابن عساکر نے نقل کیا امام حسن و حسین کو دیکھ کر اپنے سر کے بال پکڑ کر امامہ اتار کر، یہ عربی کا ایک محاورہ تھا. عمر فاروق اعظم کہتے تھے ہمارے سروں پر جو عزت کی پگ ہے نا اے حسنین کریمین، یہ تو آپ کے ابا اور نانا کے صدقے سے ہے. اللہ ابو کا یا سیدی، ہمارے سروں پر تو بال بھی آپ کے نانا اور آپ کے باپ کے تصدق سے اگے ہیں کہ ہمیں یہ جو عزتیں ملی ہیں، یہ جو رفعتیں ملی ہیں، یہ جو بلندیاں ملی ہیں، یہ جو کمالات ملے ہیں، یہ حضور کی اہل بیت سے محبت کے تصدق ملے ہیں. تو آپ نے جب انہیں دگنا دیا، اپنا اصول و قانون بدل دیا حضور کے اہل بیت کے لیے، ان کی حد درجہ تعظیم و تکریم کی، تو بیٹا باپ سے کہنے لگا ابا جان، یہ جب چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے تو وہ اتنا بڑا مجاہد اور غازی تھا، مجھے وظیفہ تھوڑا دے رہے ہیں، انہیں دگنا دے رہے ہیں. تو فاروق اعظم نے کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کیا کہتے ہیں عبداللہ، تم خود کو حسن اور حسین پر قیاس کرتے ہو، بن کا بھی ہما او جدن کا جدی ہما او جدن کا جدتی ہما او خالن کا خالے ہما. کہنے لگا کیا کہتے ہو؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں کیا کہتے ہو عبداللہ، تم اپنے آپ کو حسنین کریمین پر قیاس کر رہے ہو، جاؤ ان کے نانا جیسے ذرا نانے تو لاؤ، ان کی نانی جیسی تمہاری نانی ہے، ان کے ابا جیسے تمہارے ابا ہیں، ان کی ماں جیسی. پوری حدیث ہے مجموع الزوائد میں امام حاکمی نے نقل کی ہے کہ ان کے نانا جیسے تمہارے نانا نہیں، ان کی پھپھی جیسی تمہاری پھپھی نہیں، ان کے باپ جیسے تمہارے باپ نہیں، ان کی ماں جیسی تمہاری ماں نہیں ہے، اور ان کے خالاؤں جیسی تمہاری خالائیں نہیں ہیں، اور ان کے چچا جعفر طیار جیسے تمہارے چچا نہیں ہیں، اور ان کی پھپھی جیسی تمہاری پھپھی نہیں ہے، اور ان کے ماموں جیسے تمہارے ماموں نہیں ہیں. جاؤ اگر ہیں تو لے آؤ. اور سنو، میں نے نبی کریم سے سنا تھا یہ وہ ہیں جن کے نانا جیسے کسی کے نانا نہیں، جن کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں، جن کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں، جن کے ابا جیسے کسی کے ابا نہیں، جن کی پھپھی، جن کی خالہ، جن کے چچا، جن کے ماموں جیسے کسی کے ماموں نہیں. اور حضور نے فرمایا تھا یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، وہما فی الجنہ، اور یہ دونوں جنت کے سردار ہیں. ومن احبہما فی الجنہ، اور قیامت تک جو ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے وہ بھی جنت میں جائے گا. حسنین کریمین نے جب فاروق اعظم کا یہ عمل دیکھا، حاجی صاحب اپنے گھر گئے، اپنے ابا مولا کائنات کو جا کر بتایا، آج تے وقت دے بادشاہ چس کرا دیتی.
وہ ان سے فقط عقیدت نہ کرتے تھے، صحابہ اہل بیت سے فقط عقیدت نہ رکھتے تھے، ان کی حد درجہ تعظیم و توقیر کو اپنی روحانی، اخلاقی، سماجی ہر طرح کی بلندی اور ترقی اور عظمت کا زینہ اور ذریعہ اور سبب اور بقا سمجھتے تھے۔ اور وہ کہنے لگے کہ آج کے وقت کے بادشاہ نے چس کرا دیتی ہے، اس جملے دی چس سی پنجابی چانی ہے۔ مولا علی پوچھا شہزادو کی ہویا ہے؟ انہوں نے کہا آج سونے عمر پاک نے اپنے پتر نو پیچھے کر کے نبی دے پتراں، علی دے پتراں نو ساری امت تو اگے اور امت نو ایک پیغام دیتا ہے کہ امت اس وقت تک متحد رہے گی، امت اس وقت تک انتشار دا شکار نہیں ہوئے گی، امت سے کوئی تفرقہ بازی اس وقت تک نہیں آئے گی جدو امت اپنی اولاد نو پیچھے کر کے نبی دی اولاد نو اگے کرتی رہے گی۔ اور جس دن امت نبی دی اولاد دی تعظیم توقیر چھوڑ دے گی اس دن امت سوال تے پستی دا شکار ہو جائے گی۔ مولا علی خوش ہو گئے، فرمایا جاؤ میرے بھائی نو میرا ایک پیغام پہنچاؤ۔ مولا عمر کی طرف حضرت مولا علی کا پیغام پہنچایا گیا۔ جب پیغام پہنچا فاروق اعظم آئے مولا علی کے گھر، کہنے لگے پیارے علی یہ بات آپ نے کہی ہے؟ کہا ہاں میں نے کہی ہے۔ کہا جو کہی ہے وہ لکھ کے دے سکتے ہیں؟ مولا علی نے کہا ہاں میں لکھ کے دیتا ہوں، ذرا سنیے، بڑی ایمان افروز بات ہے تاکہ آج کے موضوع سے ہم اس سے ذریعے سے برکت حاصل کریں۔ مولا علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما ضمن علی بن ابی طالب لعمر بن الخطاب عن رسول اللہ عن جبریل عن اللہ تعالی ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ۔ حضور کے صحابہ نے اگر اہل بیت سے محبت کی ہے تو اہل بیت نے پھر دنیا میں لکھ کے دے دیا ہے۔ حضرت علی نے لکھا میاں اقبال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، نہایت مہربان رحم والا، ھذا دامینہ، اس بات کے ضامن ہو گئے، علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب اس بات کے ضامن اور گارنٹیئر ہو گئے۔ کس بات کے؟ کہا جس بات کا علی ضامن ہوتا ہے اس بات کے نبی ضامن ہوتے ہیں، اور علی ہر ایک کی ضمانت نہیں دیتا، اسی کے دیتا ہے جس کی نبی نے ضمانت دی ہو۔ فرمایا ان رسول اللہ، اور علی ضامن خود سے نہیں بنا، یہ رسول اللہ نے بنایا ہے، اور رسول اللہ کو ان جبریل، یہ جبریل نے آ کر بتایا کہ علی کی زبان سے اعلان کروانا ہے، ان اللہ تعالی، اور جبریل کو رب نے بھیجا کہ جاؤ ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، قیامت میں علی کی زبان سے یہ اعلان کرواؤ کہ یہ عمر بن خطاب جو کہتا ہے کہ علی تو میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن مرد اور عورت کا مولا ہے، اور یہ عمر جو کہتا ہے اے علی اس زمین پر میں نے تیرے سے بڑھ کے کوئی عظمت والا نہیں دیکھا، کہ تجھے رسول اللہ اپنا بھائی کہا کرتے تھے اور تیری اولاد کو رسول اللہ اپنے بیٹے کہتے تھے۔ اے پیارے نبی آپ اعلان کروائیے اسی علی کی زبان سے کہ یہ علی یہ جو عمر اہل بیت کا اتنا محب ہے، ہم اعلان کر رہے ہیں ان عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، وہ جنت جس کا سردار ہم نے حسنین کریمین کو بنایا ہے، اس جنت کا چراغ عمر بن خطاب کو بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ کاش ہم حضور کی امت کو، حضور کے صحابہ کی اہل بیت سے یہ جو محبت تھی، اسے محض قرابت کی وجہ سے نہیں، اسے محض عقیدت کی وجہ سے نہیں، ان جہاد کی روشنی میں اگر امت تک پہنچایا ہوتا، میرا ایمان یہ کہتا ہے فرقہ واریت کے دور میں وحدت کا چراغ روشن ہو سکتا تھا، کیونکہ عمر فاروق اعظم بھی تو چراغ ہے نا۔ عمر فاروق اعظم کا یوم منانے والوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ عمر فاروق اعظم کا انداز کیا ہے، ان کا لائف سٹائل کیا ہے، وہ حضور کے اہل بیت سے کس حد درجہ تعظیم کرتے تھے، اور امت کو یہ سبق اور یہ درس دیتے کہ جب مولا علی نے یہ خط لکھا نہ رکا تو اپنے بیٹے اسی عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا بیٹے آج میں نے اپنی اولاد پر نبی کی اولاد علی کی اولاد کو ترجیح دی، اللہ نے اسی علی کی زبان سے مجھے جنت کا پروانہ دلوایا،
اسی نبی کی زبان سے اور رب کریم کی طرف سے آئے ہوئے پیغام سے یہ پروانہ ہے، اسے لے لو، جب میرا انتقال ہو جائے فَدْفِنُوا مَعِيَ خَطَّ الْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، تو یہ رکا میری قبر میں میرے کفن میں رکھ دے۔ اور یہ اجر ملا حضور کی اہل بیت کی محبت اور مودت کا کہ حضرات شیخین کریمین ابو بکر و عمر کو رسول اللہ آج بھی اپنے پہلو میں سلائے۔ تو میں اختتام کرنے لگا ہوں کہ بس کہہ رہے ہیں وقت کم ہو گیا، ختم ہو رہا ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر آج ہمارے اندر فاروق اعظم کی عدالت، سیدنا صدیق اکبر کی شجاعت، عثمان غنی کی حیا اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کی جرأت، شجاعت اور علم کا کوئی جگنو بھی اگر روشن ہونا ہے تو حضور کے صحابہ یہ بتا رہے ہیں، وہ حضور کی اہل بیت کی تعظیم سے، تکریم سے، ان کے ذکر سے، ان کی سیرت سے، ان کے اعمال سے، ان کے افعال سے، ان کے کردار سے، وہ جو انہوں نے امت کی بقا کے لیے، اتحاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس رستے پر چلیں گے تو حضور کے اینجرا کریا کرو، پہلے کہتے ہیں جی توڑ دیو، ان کہتے ہیں جوڑ دیو۔ ایک دفعہ جب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ اچھا، ایک دفعہ جب رب ٹوٹ جائے تو جوڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں۔ چلیں 2 حدیثیں بس آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک ابن ماجہ سے اور ایک مسند احمد بن حنبل سے۔ ایک حدیث تو میں نے آج ہی سنائی تھی، حضرت عباس علمدار کا پروگرام تھا ٹی وی پہ، تو اس میں آج صبح 7 بجے میں نے سنائی۔ اور ایک حدیث میں نے پرسوں ہمارا ایک پروگرام چلے گا امام حسین، امام عالی مقام کی شہادت اور اصلاح امت کے حوالے سے، وہ آپ دیکھیے گا 7 بجے روزانہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے 24 نیوز چینل پہ، نور سہار کے نام سے، جس کو جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب ہوسٹ کرتے ہیں، اور میں 5 سالوں سے اس کو پروڈیوس کر رہا ہوں۔ اس کی 1800 قسطیں میں نے اب تک پروڈیوس کی ہیں، جس میں 600 سے زیادہ قسطوں میں نے خود گفتگو کی ہے۔ تو انشاءاللہ پرسوں آپ اس میں سنیے گا، ایک روایت اس میں سے میں آپ کو سناتا ہوں، وہ کس سبب سے کہ یہ جو آپ ہر سال 10 دن ذکر امام حسین کرتے ہیں، تو کچھ لوگ 11 دن کرتے ہیں، ماشاءاللہ 11ویں کی نسبت ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ امام حسین کا ذکر اتنے دن کرتے ہیں، اس کی کیا حاجت ہے جی، کیا ضرورت ہے؟ محرم کے 9 محرم کو کر لو، 10 کو پورا عشرہ۔ آئیے پھر آپ کچھ نصیبوں کو حدیث سنائیں تاکہ آپ کو آپ کے اس عمل کی قبولیت حضور کے صحابہ و اہل بیت کی مودت اور محبت کے صدقے ملتی ہے۔ سیاستہ کی حدیث ہے، جب میں نے یہ ٹی وی پہ بیان کی تو جسٹس صاحب کہنے لگے علامہ یو ڈیزرو گولڈ میڈل، کہتے اگر آج میرے پاس گولڈ میڈل ہوتا میں تمہارے گلے میں ڈال دیتا۔ سنیے کتنے پیارے الفاظ ہیں میرے آقا کے، اور روایت کون کر رہے ہیں؟ مولا حسین، اور ان سے روایت کر رہی ہیں ان کی بیٹی فاطمہ، مولا حسین کی بیٹی فاطمہ۔ ان فاطمہ بنت الحسین ان ابیہا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اصیبا بمصیبت فذکر مصیبتہ فاحدث استرجاعا وان تقادم احدها كتب اللہ له من الاجر مثلہ یوم اصیب۔ او کما قال علیہ السلام، ترجمہ سنیں، ایک ایک لفظ آپ کے دل کو ایمان سے بھرے گا۔ حضرت مولا حسین کی بیٹی فاطمہ روایت کر رہی ہیں کہ امام حسین نے پیارے نانا جان محمد رسول اللہ سے سنا، اور آقا دو جہاں نے فرمایا زمانے والوں سنو، من اصیبہ بمصیبت، اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، کوئی سانحہ پیش آ جائے، ایمانداری سے بتائیے گا اسلام کی 14.5 صدیوں کی تاریخ میں حسین اور ان کی سارے خاندان کی شہادت سے بڑا کوئی کائنات میں سانحہ ہو سکتا ہو؟ اس سے بڑی کوئی امت میں مصیبت آ سکتی ہے کہ امت کی وحدت کا شیرازہ بکھر گیا، حضور کے اہل بیت کو تحت کر دیا گیا، اور حضور کی بیٹی فاطمہ زہرا کی بیٹی علی کی نور نظر زینب بیٹھ کر کربلا کی زمین پر پیارے نانا جان کو شدیدیوں کی شکایت لگاتے ہوئے کہہ رہی ہیں، پیارے نانا جان ہم پر کتنی بڑی آزمائش آ گئی، یا محمد صلی علیہ ملائکۃ السماء ھذا الحسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع الاعضاء وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الصبا
یا محمد پیارے نانا جان آپ پر آسمانی فرشتوں کا درود و سلام ہو. یہ یزیدی آپ پر درود و سلام نہیں بھیج سکتے. آپ پر آسمانی فرشتوں کا سلام ہو. یا محمد یا رسول اللہ اے پیارے محمد اے پیارے اللہ کے رسول ذرا گنبد خضرا سے کربلا کی طرف دیکھیے نا. حاض الحسین بالعرا یہی ہے نا وہ آپ کا پیارا حسین جسے آپ آقا دیکھ کر اور چلتے ہوئے پاؤں اگر ادھر ادھر رکھتے تھے نا تو آپ اپنا منبر چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے مرحباً بمن فدیتہ بابنی میرے اس بیٹے کو خوش آمدید جس پر میں نے اپنا لخت جگر ابراہیم بن محمد الرسول اللہ قرآن کیا. پیارے نانا جان یہ وہی حسین ہے نا. آج وہ بے گور و کفن لاشے میں پڑے ہیں خون کا کفن پہنا ہوا ہے. امت کہلانے والے لوگ دگا کر گئے لیکن کربلا کی ہوا اور فضا نے وفا کی ہے. مٹی ادھر سے آتی ہے اور فضا ادھر لے کے جاتی ہے اور ہوا ادھر سے آتی ہے اور ادھر جاتی ہے. نغمہ یہ سناتی ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. من اصیبہ میں مصیبت حضور نے فرمایا اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے ارے زینب سے پوچھئے نا کہ ان کے بھائی کا شہید ہو جانا کتنی بڑی مصیبت اور آزمائش ہے کہ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ صابرہ زینب بھی کربلا میں کھڑے ہو کر پیارے بھائی اور بھتیجوں اور بچوں کی شہادت پر نانا جان کو استغاثہ کر کے بتا رہی ہیں کہ ہم پر اس سے بڑی کیا آزمائش ہوگی کہ نبی کی امت کہلانے والے لوگ دگا کر گئے. اسلام پہ اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں آئی کہ مسلمان کہلانے والوں نے اپنے نبی کی اولاد کو ذبح کر دیا ہو. حضور فرماتے ہیں من اصیبہ بمصیبت اگر کسی پر آزمائش آئے فذکر مصیبتہ اور وہ اگر اپنی مصیبت کا ذکر کرنے بیٹھ جائے کسی پر مصیبت حدیث یاد کر لیں کہ آپ کو قیامت تک انشاءاللہ روز قیامت ہی فائدہ دے گی کہ ہم یکم سے لے کر 11 محرم تک مسجد میں بیٹھ کے ذکر حسین شہادت حسین کرتے تھے اور پیارے نبی آپ نے فرمایا تھا ہم اس آزمائش کو پیارے نبی دیکھیے حسین کا شہید ہونا رسول اللہ کو دکھ پہنچانا ہے. ایک صحابی ہیں مسور بن مخیمہ ان کے پاس کوئی آ گیا رشتہ لینے کے لیے اہل بیت کے گھرانے میں سے تو ان کے گھر میں پہلے مولا حسین کی بیٹی تھی. تو مسور بن مخیمہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے میں آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اگر میں آپ کے گھر میں اپنی بیٹی بہو بنا کے بھیجوں گا تو وہ حسین کی بیٹی پر سوکر بن کے جائے گی اور قبر میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا دل دکھ جائے گا. یہ ہے حضور کے صحابہ کی اہل بیت سے محبت کہ ہم اپنی بچیوں کو اہل بیت کو دینا فخر سمجھتے ہیں اور سعادت کی بات ہے. لیکن جس گھر میں پہلے علی کی بیٹی نبی کی بیٹی فاطمہ کی بیٹی یا حسنین کریمین کی شہزادی ہو ہم اس پہ سوکر نہیں بنا سکتے. اس سے ان کی اولاد کو پہنچے گی تکلیف تو وہ تکلیف پہنچے گی ڈائریکٹ سیدہ کو. تو امام حسین کو شہید کیے جانا گویا رسول اللہ کو آقا خود فرماتے ہیں تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ تمہارے اعمال صبح شام میرے سامنے پیش ہوتے ہیں. تو کیا یزیدیوں کے کرتوت پیش نہ ہوئے؟ اب حضور فرماتے ہیں اب یہ بدبخت وہ یزید کے سالے جو یزید کو کلین چٹ دینا چاہتے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ ذکر حسین اگر ہوگا نا تو یزید کی بد کرداری بھی سامنے آئے گی یزید کی جفاکاری بھی سامنے آئے گی یزید کی غداری بھی سامنے آئے گی کیونکہ حسین نام ہے نانے کے دین سے وفاداری کا حسین نام ہے شب زندہ داری کا حسین نام ہے منہیات سے فطرتاً بیزاری کا. تو جب حسینیت کا تذکرہ ہوگا تو یزیدیت کا بھی تو ہوگا نا. تو یزید نام ہے رسول اللہ کے دین سے غداری کا یزید نام ہے اہل بیت سے جفاکاری کا اور یزید نام ہے محرمات کو جو ہے وہ حلال کرنے کا. تو اب کیا ہوتا ہے آقا فرماتے ہیں من اصیبہ بمصیبت کسی پر کوئی آزمائش پہنچے ہم رسول اللہ کی خوشی میں خوش اور ہم رسول اللہ کے غم کے غمگین ہوں گے تو ہم امتی ہیں. یاد رکھیے گا جو امتی رسول اللہ کی خوشی میں خوش نہیں ہے
یا ان کی غمگینی میں غمگین نہیں ہے، وہ امتی کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ غمگین بیٹھے ہو تو آپ خوشیاں منائیں گے، یا آپ کے ماں باپ خوش بیٹھے ہو تو آپ رونے بیٹھ جائیں گے؟ تو میرے آقا تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، تو خاتم النبیین۔ تو ہم ان کی خوشی میں خوش ہوں گے، اور جب آقا غمگین ہوں گے تو ہم غمگین ہوں گے۔ تو میرے مولا حسین کی شہادت پر میرے آقا نے خون جمع کیا۔ صحیح روایت حدیث ہے، ام سلمہ روایت کر رہی، حضور شیشی لے کے آئے، کربلا کے شہیدوں کا خون ہے اس میں، تو حضور خوشی سے جمع کر رہے ہیں۔ بھئی شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، مظلوم آنا شہادت پر آنکھیں اشک بہاتی ہیں۔ حضور کے اپنے بیٹے بہت ہوئے نا، ابراہیم بن محمد رسول اللہ، جو حضور نے امام حسین پہ قربان کیے، تو حضور کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ کسی صحابی نے پوچھا آقا آپ بھی غمگین ہوتے ہیں؟ فرمایا میں غمگین نہیں ہوتا، دل غمگین ہوتے ہیں، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن نبیوں کے دل بھی غمگین ہوتے ہیں، ان کو غم پہنچے تو ان کی آنکھیں اشک بہاتی ہیں۔ وہ صابرین کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جزا و فضا نہیں کرتے۔ تو حضور نے فرمایا کسی پر کوئی مصیبت پہنچے فذکر مصیبتہ، اور وہ اس مصیبت کا ذکر کرے، فاحدث استرجاعا، اگر کوئی درس نظامی کا طالب علم بیٹھا ہے تو اس لفظ کا معنی سمجھ لے، انشاءاللہ قیامت تک اپنے لیے بھی دعائیں کرے اور ہم گناہگاروں کے لیے۔ حضور نے فرمایا فاحدث، نئے سے نئے لفظ تلاش کرے، استرجاعا، اس مصیبت کو بیان کرنے کے۔ استرجاع کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون عربی میں۔ فرمایا جب انا للہ و انا الیہ راجعون کہے نا تو ساتھ یہ شعر اگر پڑھ لے پیر نصیر کا کہ حسین زبدہ نسل رسول، ابن رسول، علی کے لاڈلے، زہرا کے پھول، ابن رسول، یہ کیسری تیرے پائے غیور کا دھوبن، یہ سیم و زر تیرے قدموں کی طول، ابن رسول۔ اور نصیر کو نہ اٹھانا اپنی چوکھٹ سے، بحق فاطمہ زہرا بطول ابن۔ اگر وہ حضرت امام حسین کا ذکر کرے تو فاحدث استرجاعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نئے سے نئے لفظ، سونے سے سونے لفظ، سونوں کی شان میں جو آزمائش میں مبتلا ہوئے اور دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے اگر ایجاد کرے، احدثہ کہتے ہیں ایجاد کرنا، پیدا کرنا۔ جیسے آج میں نے آپ کو بتایا کہ محبت صحابہ جو اہل بیت سے تھی، میں آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہا، میں نے کہا میں کہانیاں نہیں سناؤں گا، میں آپ کو اس کی روحانی، اخلاقی اور سماجی جہتیں بتاؤں گا تاکہ آپ اس کو عمل کر سکیں کہ اہل بیت ایثار و قربانی کا منبع تھے۔ صحابہ نے ایثار و قربانی اہل بیت سے سیکھی ہے، اہل بیت نے امت کو جوڑنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، صحابہ نے امت کو جوڑنے کے لیے اپنے سینوں سے کینوں کو دور کر دیا۔ اہل بیت پوری کائنات انسانی کے لیے رول ماڈل تھے، لوگوں کے لیے نفع بخش تھے، تو صحابہ بھی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نفع بخش بن گئے۔ یہ آج کے 3 سبق ہیں، لیکن حضور چاہتے ہیں میرے اہل بیت کی زندگی میں اور بھی سبق ہیں، وہ بھی ڈھونڈو اور بیان کرو۔ فاحدث استرجاعا، نئے سے نئے لفظ تلاش کیے اور اس مصیبت کو ذکر کیا۔ وَإِن تَقَادَمَ عَهْدُهَا، حضور جانتے تھے کوئی بدبخت یہ اعتراض نہ کر دے کہ ہو سکتا ہے یہ تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جن کے گھر میں صبح فوتگی ہوئی تو شام میں وہ بیٹھ کے یاد کرے کہ ہمارا فوت ہو گیا ہے، تو اللہ کا حکم تو آگے سے آپ کہیں جی مان لے۔ فرمایا نہیں، وَإِن تَقَادَمَ عَهْدُهَا، فرمایا اگرچہ اس مصیبت کو زمانے گزر جائے، اگر کسی پر مصیبت پہنچے وہ اس کا ذکر کرے، ہر بار نئے سے نئے سونے لفظ ڈھونڈے، اگرچہ اس مصیبت کو صدیاں گزر جائے۔ فرمایا کاتب اللہ لہ من الاجر مثلہ یوم اصیب، او کما قال علیہ السلام، فرمایا اس ذکر کرنے والوں کو اتنا اجر ملے گا جتنا اس دن ملا جس دن مصیبت آئی۔ حاجی صاحب ہر سال یہ جو اتنا خرچہ کر رہے ہیں امام حسین کی شہادت پر، میرے آقا غمگین ہے تو ساتھ غمگین بیٹھے، اور ہمیں رسول اللہ کی رحمت اور اللہ کی کرم نوازی سے یہ امید ہے
کہ ہم اگر کربلا میں شریک نہ ہو سکے تو ہم اپنی فری ول سے، کسی دباؤ میں نہیں، ہم اپنی فری ول سے، جس طرح کربلا میں شریک ہونے والے جان نثاران امام حسین نے اپنی فری ول سے امام حسین کے مشن حق و صداقت کو جانا اور اپنی جانوں کے حضرت حر کی طرح نذرانے قربان کیے، اگر ہم وہاں موجود ہوتے تو ہم کرتے، اور اگر ہم وہاں نہیں تھے تو آج ہم امام حسین کے حق و صداقت کے مشن کا پرچار کرتے۔ تو یہ محافل حسینی انقلاب کے مشن کا پرچار کرنے کے لیے ہیں، اور رسول اللہ اس پر انعام اور سند کیا دے رہے ہیں؟ فرمایا تم ذکر ہی کر لو نا تو تمہیں اتنا اجر ملے گا جتنا شہید ہونے والوں نے لیا۔ ان کے صدقے سے اس میں سے کوئی ایک قطرہ ہی مل جائے، کوئی حضرت حر جیسا اجر کون لے سکتا ہے؟ عباس علمدار جس کے پیار کا زمانہ موترف ہے، اس سے جتنا اجر کون لے سکتا ہے؟ ارے ان کے تصدق، ان کے قدموں کی دھول کے تصدق، ان شہیدوں کے قدموں، کربلا کی زمین کے تصدق جس کا نام علی اور نبی کے نام پہ آیا ہے اور زبان پہ آیا ہے، اگر اس کے ایک ذرے کو بھی ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیں تو ہم حسینیت کے علم بردار بنیں گے، یزیدیت کے پیروکار نہیں بنیں گے۔ بس کر دیں، نتیجہ کہہ رہے ہیں دے دیں، تو کنکلوژن اور نتیجہ یہ، آج امت مسلمہ گھر گھر فرقہ ہے، گلی گلی فرقہ ہے، محلہ محلہ فرقہ ہے، مسجد مسجد فرقہ ہے، ایک ہی نتیجہ ہے، وہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، تاللہ لقد آترک اللہ علینا، اگر امت یہ سبق پڑھ لے تو امت کے سارے تفرقے ختم ہو سکتے ہیں۔ سبق کیا ہے؟ کہ جس کی فضیلت کو رب منوائے اسے مانو، جس کی عزت رب کروائے اس کی کرو، جس کی تکریم رب کروائے اس کی کرو۔ حضور کے اصحاب وقت کے امیر المومنین ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں شہزادے تاللہ اللہ کی قسم ہم اپنے بچوں کو پیچھے کر رہے ہیں، ابو بکر عمر کہہ رہے ہیں، عثمان کہہ رہے ہیں، اور نبی کے بچوں کو آگے اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ فضیلتیں اللہ نے ان کو ہم پر دی ہیں۔ پتہ ہے کیسے؟ یہ آیت میں نے کہاں سے لی ہے؟ یہ آیت میں نے سورہ یوسف سے لی ہے۔ سورہ یوسف میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو رب کریم نے جب یہ کہا میرے یوسف کو مانو، جو اس نے خواب دیکھا ہے اسے مانو، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، ہم یوسف کو نہیں مانتے۔ انہوں نے اپنی ساری تدبیریں کی، رب نے یوسف کو دنیا و آخرت کا بادشاہ بنایا۔ سارے بھائی چل کے آئے، خواب پورا ہوا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ والی آیت رب نے جو قرآن میں بھیجی ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اقرار ہے، سرینڈر۔ جیڑا اہل بیت دی عظمت نہیں مانتا قیامت والے دیہاڑے سرینڈر کروا کے یہی کہا جائے گا منو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح جب انہوں نے خواب پورا ہوا نا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، وہی بھائی جو بنیامین کو بیچ آئے تھے، وہی بھائی جو یوسف علیہ السلام کا سودا کر آئے تھے، وہی کھڑے ہو کے کیا کہنے لگے تاللہ اللہ کی قسم لقد آترک اللہ علینا، یوسف اسی نہیں سی تینوں منن والے، نہ تیرے پیچھے کھلو کے سجدے کرنے سی، نمازاں پڑھنیاں سی، رب منوایا ہے۔ اللہ کی قسم، قرآن کی آیت کے الفاظ تاللہ، یوسف علیہ السلام کے بھائی کہتے ہیں اللہ کی قسم لقد بے شک تحقیق آثرک اللہ ہو، تجھے اللہ نے یہ فضیلت دی ہے علینا ہم پر۔ یہ نتیجہ ہے، آج لے ان کی پناہ۔ ایک آخری بات کر دوں، ملا جامی جو عاشقوں کا امام ہے، یہ بندے تھوڑے تھک گئے نا، میں تو 5 گھنٹے تقریر آرام نہ کر لیتا۔ ملا جامی جو عاشقوں کا امام ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے 2009 میں مانگا منڈی 5 گھنٹے 7 منٹ امام حسین کی شان بیان کی تھی۔ وہ الگ گل ہے بھی میرے شگر 2 گھنٹے میری پسلیاں ناپ دے رہے ہیں۔ سنیے یہ 16 سال پرانی بات سنا رہے، ملا جامی نے بڑی پیاری بات لکھی، یہ والی آیت کو انہوں نے اپنے شعر کا حصہ بنایا، اس آیت کو انہوں نے اپنے شعر کا حصہ بنایا۔
اور حضور غوث پاک کی شان میں انہوں نے شعر لکھا. ہائے 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 ہائے. کہتے ہیں وصف تو چے گویم غوث الثقلینا محبوب نبی ابن حسن آل حسینہ. وصف تو چے گویم غوث الثقلینا محبوب نبی ابن حسن آل حسینہ. کہنے نے میں غوث پاک میں اس واسطے پیار نہیں کرتا کہ میں یاری دی کھیر کھانی ہوتی ہے. یہ ملا جامی فرما رہے ہیں. وہ ملا ہے, ملا اس زمانے کا ملا اس زمانے کا 50 PhD کے برابر تھا. وہ ملا اس زمانے کے سب سے بڑے انٹلیکچوئل کو کہتے تھے. تو معاذ اللہ لوگ کسی کو چھڑنا ہوئے کہتے ہیں ملا. اس زمانے کا ملا اس زمانے کا محدث اور مفتی ہوتا. تو ملا جامی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں غوث اعظم میں نے 11ویں کی کھیر کھانے کے لیے آپ کو نہیں مانا. میں اس لیے نہیں آپ کو مانتا کہ میں نے آپ کی کرامتیں لوگوں کو سنانی ہوتی ہیں کہ آپ نے کبوتر کو چڑی اور چڑی کو باز بنا دیا. نہیں, غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی میں نے آپ کو اس لیے مانا ہے کہ محبوب نبی ابن حسن آل حسین. آپ اللہ کے نبی کے محبوب ہیں اور ماں کی طرف سے حسن کے بیٹے ہیں اور باپ کی طرف سے حسین کے بیٹے ہیں. میں اس لیے آپ کی جب شان لکھنے بیٹھتا ہوں تو ملا جامی کہتے ہیں وصف تو چے گویم کہنے میں نے تو لفظ ہی نہیں لفظ ہے جڑے تھوڑی شان سے لکھا. لیکن کہتے ہیں میں ایک ہی جملہ دے رہا ہوں قیامت تک مسلمانوں کے لیے اگر نبی کی آل کے بارے میں کہنا ہے تو یہ جملہ کہہ لینا بس تم حق اہل بیت ادا کرنے والوں میں سے ایک قطرہ کچھ حاصل کر لو گے. کہنے لگے وصف تو چے گویم غوث الثقلینا محبوب نبی ابن حسن آل حسین سر بقدمت جملہ نہادند و بگفتند. کہنے عبدالقادر تیری یہ شان ہے پوری کائنات دے ولی اپنے سر رکھ کے زمین تے رب نو دے پہنے مولا اسی عبدالقادر نو نہیں سی من دے لیکن تاللہ لقد آثرک اللہ علینا اے تو منوایا ہے تے سانو مننا پہ گیا ہے. تو جو آج حسین کو نہیں مانتا یاد رکھے وہ یزید کی کشتی میں سوار ہوگا اور اگر یزید کی کشتی میں سوار ہو گیا برباد ہو جائے گا اور اگر حسینی بیڑے میں سوار ہو گیا پار ہو جائے گا. نہیں تو قیامت والے دن ہاتھ بان کے وہ بھی آکھے گا تاللہ لقد آثرک. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری.